کر دیتا ہے، خدا کا محبوب بنا دیتا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کوئی بانس بجائے یا بانسی بجائے، ہمیں کسی سے کیا لگے بھئی، ہم کسی کو کیوں چھیڑیں؟ کسی کو کوئی زمانہ ہے کسی کو بات کہنے کا؟ کبھی زمانہ تھا کہ گھر میں ماں باپ اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے کہ ماں کی آنگن سے بچہ دین سیکھتا تھا۔ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو دین سکھاتا تھا۔ اقبال جیسا مفکر بھی کہتا ہے کہ میں نے حضور جو آپ کا نام اور آپ کا ادب سیکھا ہے کسی اور جگہ سے نہیں سیکھا، میں نے آپ کا ادب اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ تو یہ زمانہ تھا ماں باپ اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آج وہ دور آ گیا کہ ماں باپ کو فکر نہیں ہے، وہ اولاد کو ٹائم ہی کب دیتے ہیں اور وہ اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر وہ زمانہ تھا کہ گھر سے بھی تربیت ہوتی، پھر جب ہم مسجد میں جاتے تو ہمیں ایسے خطبے ملتے کہ جن خطبوں کا مضمون ہی اسی بات پہ مشتمل ہوتا تھا کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو دین دینا ہے۔ آج خطبے بھی شعروں کی نظر ہو گئے، اور آج خطبے بھی جوشیلے تو ہو گئے مگر ان میں جو اصلاح کے پہلو تھے وہ نکل گئے۔ اللہ اکبر! تو نہ گھر سے تربیت ہوئی، نہ مسجد میں تربیت ہوئی۔ پھر ایک سکول ہوتا تھا، جب ہم سکول میں جایا کرتے تھے تو وہاں استاد اپنے شاگردوں کی تربیت بھی کرتا تھا۔ تعلیم کم ہوتی تھی مگر تربیت زیادہ ہوتی تھی۔ تو نہ گھروں میں تربیت ہو رہی ہے، نہ مساجد میں ایسے خطبے کہ جن سے قوم کی اصلاح ہو سکے، نہ سکولوں میں اساتذہ کے پاس وہ مقام رہا کہ وہ اپنے شاگردوں کی جو ہے وہ تربیت کر سکیں۔ تو پھر ایمان سے بتاؤ معاشرہ کس طرح جو ہے وہ دوبارہ اٹھ پائے گا، اور معاشرہ کس طرح دوبارہ صحیح سمت پہ چل سکے گا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، آج یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ کوئی وقت ہے کسی کو کہنے کا، آج کی دور ہے، آج تو اپنے بچوں کو نہیں ہم کہہ سکتے تو کسی کی اولاد کو کیسے ہم کہیں؟ وہ زمانہ ہوتا تھا کہ جو شہر کا ایک معزز ہوتا تھا پورے گاؤں کا، وہ پورے گاؤں کا معزز کہلاتا تھا۔ وہ کسی کو جو بھی کہہ دیتا سارے اس کی بات کو تسلیم بھی کرتے تھے، اس کی بات کو مانتے بھی تھے۔ تو آج اصلاح کرنے والے بھی کم ہو گئے، اور آج ہمارے نوجوان نسل کے اندر بھی وہ ادب نہیں رہا کہ اگر کوئی بوڑھا بات کر دے تو وہ کہتے ہیں تو لگتا کون ہے ہمیں کہنے والا؟ صاحب یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کا نفع کرو گے، اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور فرمایا خسارے سے وہی بچے گا جو صبر اور حق کی اوروں کو تلقین کرے گا، اور فرمایا جو اوروں کو ہلاکت سے بچائے گا رب کی نگاہ میں وہ محبوب ہو جائے گا، اس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو پائے گا۔ یہ تین مقامات میں سے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا۔ اب آئیے حضور کے حدیث پاک ہے، عشرہ مبشرہ میں ایک نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مالدار صحابی تھے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی مالدار صحابی تھے۔ مالدار ہونا اور ہے، مال پرست ہونا اور ہے۔ آج مالدار تو ہیں لیکن بہت سارے لوگ مال پرست ہیں۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے ہیں جب کبھی بھی یہ دعا کرو نا، یا اللہ مجھے دولت دے دے، تو تنہا دولت کی دعا نہ کرو۔ جس طرح بزرگ کہتے ہیں جب اولاد کی دعا کرنے لگو تو یہ نہ کہا کرو کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے، جب بھی اولاد کی دعا کرو تو عرض کیا کرو یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ صالح اولاد مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو ایسے ہی جب دولت کی دعا کرو تو یہ نہ کہا کرو یا اللہ مجھے دولت عطا کر، بلکہ ساتھ یہ کہا کرو یا اللہ دولت چاہیے مگر وہ دولت نہیں چاہیے جو آزمائش بن کر آئے، جس سے تیری ناراضگی ہم منہ لے لیں۔ ہمیں دولت چاہیے مگر دولت وہ چاہیے جس سے ہم تیری رضا کو حاصل کر سکیں، جو تیری رضا کے لیے خرچ ہو سکے۔ یعنی جب دولت کی دعا کرو تو یہ کہا کرو یا اللہ ہمیں مال قارون نہیں چاہیے، ہمیں مال عثمان غنی چاہیے، مال عثمان ذی النورین چاہیے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو وہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے
برکت عطا کر دے، یا اللہ مجھے برکت عطا کر دے۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک دعا کوئی کثرت کے ساتھ کی جائے تو سننے والے کو تعجب تو ہوتا ہے۔ تو ان کا بیٹا تھا، اس نے کہہ دیا کہ ابا جی یہ برکت کس گاڑی کا نام ہے یا کسی فیکٹری کا نام ہے، یا یہ برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ ہر دعا میں یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے برکت عطا کر دے، یا اللہ مجھے برکت عطا کر دے، تو یہ برکت کس چیز کا نام ہے؟ تو باپ ٹال مٹول کرتا رہتا، لیکن ایک دن بچے نے کہا کہ ابا جی آپ کو بتانا پڑے گا مجھے کہ آپ ہر دعا میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے برکت دے دے، تو یہ برکت کس چیز کا نام ہے؟ تو باپ نے بیٹے کا بازو پکڑا، وہ مکان کی چھت پہ لے گیا، وہاں ایک گیزر لگا ہوا تھا، اس نے کہا بیٹا اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی اس کو تو گیزر کہتے ہیں۔ کہا بیٹا اسی کو برکت کہتے ہیں۔ پر ابا جی یہ تو گیزر ہے۔ کہا بیٹا اسی کو برکت کہتے ہیں۔ کہا ابا جی میں مان لیتا ہوں لیکن گیزر کو کیسے برکت کہتے ہیں؟ کیوں آپ اس کو برکت کہہ رہے ہیں؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا دیکھ، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو میں شادی سے 3 سال پہلے اس گیزر کو خرید کے لایا تھا اور اس کو یہاں پہ لگا دیا تھا۔ اس کے 3 سال بعد میری شادی ہوئی، پھر 2-3 سال بعد تو پیدا ہوا، اور آج تو 14-15 سال کا ہو گیا ہے۔ بیٹا 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، یہ جیسا لے کے آیا تھا ویسا ہی چل رہا ہے، اس میں آج تک خرابی نہیں پیدا ہوئی۔ بیٹا اسی چیز کو برکت کہتے ہیں۔ تو ہم لاکھوں کی صورت میں مال لے کر آئیں، دولت لے کر آئیں، لیکن ہم بیمار ہو جائیں، ہماری اولاد بیمار ہو جائے، جتنا آئے اس سے زیادہ خرچ ہو جائے، تو وہ کثرت تو ہے مگر اس میں برکت نہیں ہے۔ تو کہا جب اللہ سے دعا کرو تو تنہا دولت نہ مانگا کرو، بلکہ یہ کہا کرا یا اللہ مجھے دولت چاہیے، مگر وہ دولت چاہیے جس سے تیری رضا مل سکے، جو دولت تیرا فضل تیرا کرم بن کے آئے، وہ دولت ہمیں چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے ایک دن پورے مدینے کے لوگوں کی دعوت کی اور اہل مدینہ کی دعوت کر کے ان کو یہ کہا کہ آج بھی کسی کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا، آج سب کی دعوت ہے میرے گھر میں۔ اور پھر جس کو دعوت دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں آج میرے گھر میں کھانا بھی ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اس لیے کہ آج اللہ کا رسول بھی میرا پرونا بنے گا، میرے دسترخوان کی زینت رب کا رسول بھی بننے والا ہے۔ تو سارے مدینے کے لوگوں کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعوت کی تو کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر جا رہے ہیں تو سرکار اپنے کشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ تو مسجد نبوی کے سین میں جب حضور پہنچے تو دیکھا ایک صحابی وہ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھا ہے اور وہ بڑا فکر مند ہے، بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ سرکار جب اس کے پاس گئے، خوشبو رسول کو سونگھ کے وہ کھڑا ہو گیا، ادب کے ساتھ سلام پیش کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا۔ تو سرکار نے فرمایا تو بڑا پریشان لگتا ہے، بڑا فکر مند ہے، خیریت تو ہے؟ کس بات نے تجھے پریشان کر رکھا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے آج پورے مدینے کے لوگوں کی دعوت کی ہے اور سارے وہاں جا رہے ہیں لیکن تو یہاں پریشان بیٹھا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بن گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں تو آپ کا غلام بن کے میں تو جہنم سے بچ کے جنت کا حقدار بن گیا ہوں، اس لیے جنت تو اسی کی ہے نا جو مصطفیٰ کا ہو گیا۔ امام کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام ہو گیا ہوں، میں تو سرکار جہنم سے بچ گیا ہوں اور جنت کا راہی بن گیا ہوں، لیکن حضور پریشان اس لیے ہوں کہ میرے ماں باپ ابھی تک مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، حضور میں ان کے لیے بڑا فکر مند رہتا ہوں، میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کون سا وقت آئے میں ان کو کھینچ لاؤں آپ کے قدموں میں اور وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے وہ بھی اسلام قبول کر لیں، اور جس طرح میں جہنم سے بچا ہوں حضور میں اس لیے پریشان رہتا ہوں کہ کاش کہ وہ آپ کے غلام بن جائیں اور وہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔
اب سرکار نے فرمایا واقعی تو اسی لیے پریشان بیٹھا ہے؟ جی حضور مجھے اس کے سوا کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے یہی فکر رہتی ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں۔ توجہ چاہوں گا، میرے آقا نے فرمایا سن، پھر یہ جس فکر میں تو بیٹھا ہے کہ میرے ماں باپ جہنم سے بچ جائیں، اللہ پاک آج عبد الرحمن ابن عوف کو پورے مدینے کے لوگوں کو کھانا کھلا کر بھی وہ ثواب نہیں دے گا جو اس فکر، اس سوچ پہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا صاحبو، ماں باپ کے لیے اتنی فکر کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، اتنا اجر، اتنا ثواب ملا کہ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے۔ جو ان کے لیے اتنا فکر مند ہو اس کو اتنا اجر ملتا ہے، تو جو ماں باپ کا خدمت گزار بن جائے گا وہ رب کے کتنا نیڑے ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہا نا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ ایک صحابی دوڑا ہوا آیا حضور کی بارگاہ میں، ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، وہ دونوں تیری جہنم بھی ہیں۔ عرض کی بندہ نواز، ایک ہی چیز جنت بھی ہو، ایک ہی چیز جہنم بھی ہو، سمجھ نہیں سکا۔ فرمایا اگر تو ان کی بے ادبی کرے گا، ان کے حقوق نہیں ادا کرے گا تو ان کی بے ادبی تجھے جہنم میں پہنچا دے گی، اور اگر تو ان کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، ان کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا اور ان کے حقوق کو ادا کرے گا تو فرمایا پھر ماں باپ کا ادب تجھے سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک وہ نیکی جس کا اجر اللہ قیامت کے دن بندے کو دے گی دے گا، دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور ایک وہ گناہ جس کی سزا اللہ قیامت کے دن تو بندے کو ضرور دے گا بلکہ اس گناہ کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ فرمایا اس گناہ سے مراد ماں باپ کی نافرمانی ہے اور اس نیکی سے مراد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو یار جو ماں باپ کے لیے اس قدر فکر مند ہو تو اس کو اتنا اجر مل رہا ہے، تو جو ان کی خدمت کو اپنا شعار زندگی بنا لیتا ہے تو پھر اللہ رسول کی نگاہوں میں کس قدر وہ محبوب ہو جائے گا۔